کہا جاتا ہے کہ 3 آیات اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے، تو کیا اگر ہم پوری الحمد شریف پڑھ کر رکوع کر لیں یا 2 دفعہ الحمد پڑھ لیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تمہیں جو قرآن سے آسان لگے وہ پڑھو۔ علماء نے فرمایا نماز کے بارے میں ہے، اور پڑھو کو چونکہ حکم ہے تو عرب میں قراءت کی کم از کم مقدار 1 آیت ہوتی تھی، تو یعنی 1 آیت پر قراءت کا پڑھنے کا اطلاق ہوتا تھا، تو اس لیے یہ ثابت ہوا کہ کم از کم 1 آیت کا پڑھنا لازم ہے۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ احناف کے نزدیک کثیر دلائل کی روشنی میں، جس کا بھی ٹائم نہیں ہے، صرف نتیجہ آپ کو بتا رہا ہوں، نتیجہ نکالا کہ 1 آیت قرآن سے ثابت، 1 آیت کا پڑھنا، تو 1 آیت کا پڑھنا فرض، اور چونکہ حدیث میں تاکید ہے اس لیے اس کے ساتھ الحمد پڑھنا واجب۔ تو لہٰذا اگر آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو یہ تو فرض ادا ہو گیا، اب ہمیں واجب ادا کرنا ہے۔ جو نبی کریم نے طریقہ بتایا وہ یہ کہ پہلے الحمد پڑھیں، اس کے بعد ایک سورت ملائیں، یا کم از کم 3 چھوٹی آیات یا ایک اتنی بڑی آیت جو ان 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو۔ لہٰذا الحمد شریف تو پڑھنی ہوگی، جیسے سرکار نے فرمایا۔ مزید واجب ادا کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک سورت ملانی ہے، یا 3 چھوٹی آیات، یا ایک بڑی ایسی آیت جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر صرف آپ الحمد شریف پڑھ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں تو اس سے فرض ادا ہو گیا، کیونکہ 1 آیت پڑھ لیا آپ نے، الحمد کا واجب بھی ادا ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ جو سورت ملانی تھی وہ واجب ادا نہیں ہوا۔ چنانچہ اگر آپ نے جان بوجھ کر یاد رہتے ہوئے سورت چھوڑ کے نماز پڑھی، نماز ہو جائے گی، لیکن واجب العیادہ ہے، یعنی بعد میں اس کو لوٹانا ہوگا، اس کا سجدہ سہو سے تدارک نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ بھول گئے، الحمد پڑھ کر چلے گئے رکوع میں، بعد میں یاد آ گئی، تو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا کہ کسی نے فرض کی پہلی یا دوسری کے اندر 2 بار الحمد پڑھ لی، اور اسی طرح نوافل میں، سنن میں، وطر کی کسی بھی رکعت میں 2 بار الحمد پڑھ لی تو سجدہ سہو لازم ہوگا، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے وہ یہی ہے، اور سنت متوارثہ سرکار کی جو دائمی تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ 1 بار الحمد پڑھی جائے، نہ کہ 2 بار۔ 2 بار پڑھیں گے تو سجدہ سہو لازم ہوگا، اور جان بوجھ کے پڑھیں گے تو وہی نماز کا اعادہ ہوگا۔ بہن فرماتی ہیں کہ ہم نے مسجد کے لیے کچھ پیسے رکھے تھے، نیت یہی تھی، لیکن وہ ابھی خرچ نہ ہو سکے کہ ایک مزار تھا، اس کی چھت گر گئی ہے، تو کیا مزار کی چھت بنانے کے لیے وہ پیسہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، دینے کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے صرف نیت کی تھی، کوئی منت وغیرہ تو نہیں مانی تھی۔ وہ پیسہ آپ ذاتی استعمال میں لے لیں، نہ دیں مسجد کے اندر، جب تک آپ کے پاس، آپ کے قبضے میں ہے، وہ آپ کے ملک میں ہے۔ لیکن مزار کی چھت بنانے کے لیے اس کو استعمال کرنا جبکہ مسجد کے لیے ہے، یہ تھوڑا سا قابل توجہ چیز ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ مزار بنانے سے نہ صاحب مزار کو کوئی فائدہ ہے، اور نہ آپ کے لیے کوئی ثواب کا پہلو ہے۔ یہ کوئی مزار بنانا کوئی ثواب کا کام نہیں ہوتا۔ بعض میں نے سیٹھ حضرات کو دیکھا ہے، غریب کو پیسہ نہیں دیں گے، لیکن 1.5-2 کروڑ ایک مزار بنانے پہ لگا دیتے ہیں۔ شاید ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مزار بنائیں گے تو صاحب مزار راضی ہو کر اللہ کو بھی ہم سے راضی کر دے گا۔ یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، انہیں کھانے کو نہیں مل رہا، مزار مضبوط عمارت، ٹائلیں وغیرہ زبردست قسم کی۔ دیکھیں، یہ کوئی مطلوب شرع نہیں ہے۔ مزار بنانے کو میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مزار کے اوپر اتنے خرچے کرنا اور پھر اس میں کوئی نیت ہی نہ ہو، یعنی آپ کو پتہ ہی نہ ہو میں کیوں بنا رہا ہوں۔ اگر تو آپ اس لیے کوئی عمارت بناتے ہیں کہ وہ ایک واقعی اللہ کے ولی کی قبر ہے، اور وہاں اکثر لوگ آ کر جو رحمتیں برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں پر ان کی زندگی میں اور بعد وفات بھی جاری و ساری رہتی ہیں، ان سے حصہ حاصل کرنا چاہیں، برکت حاصل کرنا چاہیں، تو قریب آ کے دعا وغیرہ مانگنا چاہیں۔ اب وہ دھوپ میں مانگ رہے ہیں، آپ نے ایک تھوڑی عمارت بنا دی تاکہ لوگ سکون سے یہاں پر آ کے قرآن پڑھ سکیں، حدیث پڑھ سکیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، ذکر الہی کر سکیں، اچھی بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں کوئی اعتراض کر سکتا ہے، لیکن کبھی بیٹھیں ڈیبیٹ کریں اس کے اوپر، انشاءاللہ کلام کر لیں گے اس کے اوپر، یہ تو چل جائے گا۔ لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں کیوں، مزار بنا رہے ہیں کیوں، یہ مطلب تھوڑی سی تشویشناک بات ہے۔ اگر آپ مزار کی چھت بنا دیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ بزرگ کہیں گے بہت شکریہ، دھوپ پڑ رہی تھی ڈائریکٹ۔ ان کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، آپ نہ بنائیں، عمارت ساری ختم کر دیں ان کی قبر۔ یہ ظاہری دھوپ سے قبر کے اندر کا معاملہ کچھ بھی مطلب نہ بدلتا ہے نہ سنورتا ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ باہر سے آپ ٹائلیں لگا دیں، بلکہ اے سی لگا دیں کبا سا بنا کر، اس سے صاحب مزار کو کیا فائدہ؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کے لیے اگر چاہیں تو فنڈ وغیرہ کر لیں، چلیں چھت ڈال لیں۔ آپ نے جو مسجد کے نام کا پیسہ رکھا ہوا ہے، کوشش کیجئے وہ ایسی کسی مسجد میں لگائیں جہاں دین کا اچھا کام ہو رہا ہو۔ یہ بھی بات ہمارے بھائی ناراض ہو جائیں گے، مسجدیں بنا لیتے ہیں، دین کا کام دھیلے بھر کر نہیں ہوتا اس میں، صرف وہ حفظ و ناظرہ کے مدرسے لگائے ہوئے ہیں، ان میں بھی بچے صرف حفظ کر رہے ہیں یا ناظرہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، انہیں یہ تک نہیں پتہ ہوتا غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، یعنی باقاعدہ کوئی سلیبس مقرر نہیں ہے۔ ہم نے صرف حفظ و ناظرہ کو اپنے مقصود اصلی بنا کر مسجدوں کو صرف اس کے لیے وقف کر لیا ہے۔ نمازیں ہوں گی، عیدین ہوگی، جلسے جلوس ہوں گے، اور یہ مدرسے، وہ حالانکہ مساجد تو ہیں
یہ تعلیم قرآن اور حدیث کا بہترین ذریعہ تھیں جو پہلے دور میں ہوتی رہیں۔ درس نظامی کی کلاسیں ہونے چاہیے، عالم کی کلاسیں، مفتیان کرام کی کلاسیں ہونی چاہیے، لوگوں کو شارٹ کورسز بتائے جائیں جس میں میل فیمیل آ کر کلاسز اٹینڈ کریں اور ان کے اندر شعور بیدار ہو۔ لیکن اب ہماری مساجد ویران ہیں، لوگ تک نہیں آتے مسجدوں کے اندر، پوری بڑی بڑی مسجدیں بنا لیتے ہیں، خالی پڑی ہوتی ہیں۔ تو پھر اس کے لیے کوشش کریں کہ ایسی جگہ پیسہ خرچ ہو جہاں دین کے کام کی تقویت اور ترقی کا معاملہ ہو، تو انشاءاللہ پھر آپ کو فائدہ ہوگا، وہ چاہے مسجد سے ہو، وہ چاہے کسی اچھے مدرسے سے ہو۔ وہ سفر معراج پہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان دنیا پہ تشریف لے گئے تو وہاں پر پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ کی ایک جانب کچھ لوگ تھے، دوسری جانب بھی تھے، ایک طرف دیکھ کے مسکراتے تھے، دوسری طرف دیکھ کر اشک بار ہو جاتے تھے۔ وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ آپ کے امتی ہیں دونوں، اور یہ جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ جنتیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، جہنمیوں کو دیکھ کے افسردہ ہوتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ اب مجھے یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں میں ان میں سے ہوں گا یا ان میں سے ہوں گا، یہ کویسچن کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ کوئی کلمہ کفر میری زبان سے نہ نکل جائے اور میں اسی حال میں نہ مر جاؤں، یہ مجھے خوف ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، خوف آخرت کا ہونا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کے عذاب کا رہنا، بری موت، عذابات قبر کا، یہ بہت اچھی چیز ہیں کہ یہی خوف انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، نیک راستے پر رکھتا ہے، عبادات پر استقامت دلواتا ہے۔ جن کے دلوں سے یہ خوف نکل جاتا ہے، یہ فکر نکل جاتی ہے، وہ عموماً غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو خوف تو کوئی بری چیز نہیں ہوتی، لیکن جب یہ آپ پر اتنا غالب آ جائے کہ آپ ڈپریسڈ ہو جائیں، یعنی ذہنی مسلسل ایک دباؤ میں، اور اس کی وجہ سے طبیعت کی بے چینی اور اس کے پھر منفی اثرات، طبیعت کی خرابی، چڑچڑاپن، سب سے بیزار ہو جانا، اس طرح کے علامات ظاہر ہوں تو یہ مناسب نہیں۔ اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح تعلیم شرع کو حاصل کریں، جو ایک معتدل تعلیم ہے، اور وہ آپ کو بتائے گی کہ یہ کام کر لو، اس کے بعد تم بے فکر رہو، یہ کام کرو تو فکر مند رہو۔ جیسے خلاصہ یہ ہے کہ فرض، واجب، سنت موقدہ اگر آپ پورا کر رہے ہوں، ہر چیز کے اندر تقریباً یہ چیزیں ہوتی ہیں، دیکھنے میں بھی ہو سکتی ہیں، سننے میں، چھونے میں، بولنے میں، مال کمانے میں، خرچ کرنے میں، عبادات میں، تو ان میں سے فرض، واجب، سنت موقدہ کو پورا کرنا، اور اس کے جسٹ اپوزٹ حرام، مکروہ تحریمی اور اساءت یعنی سنت موقدہ کے ترک کو چھوڑ دینا، اس سے بچنا، یہ اگر آپ 6 کام کر لیں، 3 کا ارتکاب، 3 سے اجتناب، سمجھ لیں انشاءاللہ آپ کی آخرت محفوظ ہے۔ پھر بس تھوڑا بہت اتنا کہ غلطی نہ ہو، خدا نخواستہ پھر بھی بتقاضائے بشریت کو خطا ہو جائے، فوراً توبہ کی طرف آ جائیں۔ یہ تعلیم صحیح حاصل کر لیں آپ تو انشاءاللہ اطمینان قلب رہے گا۔ ہم نے چیدہ باتیں سنی ہوتی ہیں، تفصیل سیکھی نہیں ہوتی، پھر یہ پوسٹیں اور بڑے 1 گھنٹے کے بیانات کے کٹ پیسٹ جو ہوتے ہیں، بالکل مختصر سے اس میں سے مواد نکال کر، جس کی پوری تفصیل بھی سامنے نہیں ہوتی، وہ بیان میں ہوتی ہے لیکن یہاں نہیں ہوتی، وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ 1 منٹ کے یہ چند سیکنڈ کے کلپ سن کر پھر ہمارے دل میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، کیونکہ تفصیل تو موجود ہوتی نہیں۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری کتاب لیں، قرب الہی، بیسٹ بک ہے انشاءاللہ۔ آپ پڑھیں گے، دعائیں دیں گے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے باطن کی تربیت کے لیے، گھر میں ایک پرسکون ماحول بنانے کے لیے، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ تصوف سیکھنے کے لیے یہ بیسٹ بک ہے، یہ لے لیں انشاءاللہ، بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہ خوف رکھیں لیکن اس کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ ایک بہن نے پوچھا کہ کیا عورت سے انڈر لیگز ویکس کرا سکتی ہے؟ کریم سے اسکن خراب ہو گئی ہے۔ دیکھیں، شرعی اصول ہمارا یہ ہے مذہب اسلام کا کہ ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک کوئی بھی، نہ مرد کے سامنے، نہ عورت کے سامنے اپنا حصہ بدن کھول سکتی ہے۔ اس کو ستر کہتے ہیں، اور مقام ستر کا کسی کے سامنے کھولنا یہ گناہ ہوتا ہے اور حرام ہے۔ ہاں، ضرورتیں مستثنیٰ ہوتی ہیں، جس کی تفصیل مختصراً میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اس کو سمجھنے والی چیز ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے ضرورت، ایک ہے حاجت، ایک ہے منفعت، اور ایک ہوتی ہے زینت۔ ضرورت میں وہ چیزیں آتی ہیں کہ اس کے بغیر ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ حاجت میں وہ چیزیں آتی ہیں کہ اس کے بغیر ہلاک تو نہیں ہوں گے لیکن زندگی دشوار ہو سکتی ہے۔ منفعت میں وہ چیزیں آتی ہیں، نہ ہلاکت نہ زندگی دشوار، ہاں مل جائے تو فائدہ ہوگا، جیسے 2 دکانیں تو تیسری دکان اور ہو جائے۔ اور چوتھا زینت ہوتا ہے، یہ تینوں چیزیں نہ ہوں تو بس پھر یہ ڈیکوریشن وغیرہ یہ زینت میں آتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ستر کا کھولنا ہے یہ ضرورت کے درجے میں یا سخت حاجت کے درجے میں ہو سکتا ہے، منفعت یا زینت کے درجے میں نہیں۔ اور یہ ویکسیشن وغیرہ کرانا یہ حاجت کے درجے میں، یہ زینت کے درجے میں آئے گا یا منفعت کے آئے گا، اس لیے شرعاً جائز نہیں۔ ہاں، جب ضرورت ہو، مثال کے طور پہ جیسے باہر کے ملکوں میں خاص طور پہ ہماری سسٹرز ہوتی ہیں، ڈیلیوری کے مسائل ہوتے ہیں، اگر وہاں غیر مرد بھی ہے تو اس کے سامنے ستر کھولا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی ضرورت ہے، ایک ایسی حاجت ہے کہ کسی کی مدد کے بغیر انسان عمومی طور پہ پورا نہیں کر سکتا، تو وہاں اجازت ہوگی۔ ایسے ہی خواتین کے چیک اپ وغیرہ ہوتے ہیں، بعض اوقات باہر خاص طور پر
اپائنٹمنٹ لی ہوتی ہے ڈاکٹر سے، اور وہ میل ڈاکٹر ہوتا ہے، اور چیک اپ کرانا ہوتا ہے بدن کا، اور وہ اتنا ضروری ہوتا ہے کہ نہ کرائیں تو بیماری بڑھ جائے گی، انفیکشن بڑھ جائے گا، اس سے زندگی سخت دشوار ہو جائے گی، بعض اوقات ہلاکت کی طرف بھی لے جا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہاں ستر کھولا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات اور بھی کئی اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن بس اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ فیصلہ کرنا چاہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ نہیں، تو ویسے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے فتویٰ لیں، کیونکہ آپ ہر صورت میں ہر نوعیت میں درست نتیجے تک پہنچ جائیں یہ کوئی لازم نہیں ہے، لیکن ذہن میں رکھیں اتنی بات کہ اگر کوئی آپ ناجائز کام کرنا چاہتے ہیں کہ یار مجھے ضرورت ہے میں ناجائز کر لوں، تو دیکھیں تو صحیح وہ کس درجے میں ہے، کیا اس کے بغیر آپ مر جائیں گے، کیا وہ سخت حاجت میں ہے، یا صرف منفعت میں آتا ہے یا زینت میں آتا ہے۔ اگر سخت ضرورت یا حاجت محسوس کریں تو خاص طور پر علماء سے معلوم کر کے پھر آپ کر لیں، اور زینت منفعت کے درجے میں خود آپ کا ذہن اس کو کہہ رہا ہو کہ زینت ہے یا منفعت ہے، چھوڑ دیجئے، پھر زینت منفعت میں ناجائز امور کا ارتکاب نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ پہلے ایک مسجد کا پلاٹ تھا، وہ مسجد کے لیے وقف جگہ تھی، پھر کسی نے مدرسے کے لیے بھی ایک جگہ دے دی، اب مدرسہ بنا لیا گیا، اور مسجد ایک چھوٹی سی جگہ پر ہے، مدرسہ بڑا ہے، نمازیں بہت ساری اس میں ہوتی ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں باقی چیز کور کروں، پہلے میں اس پہ کلام کر لیتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ جو چیز کو وقف کرتا ہے اس کو واقف کہتے ہیں، اور واقف جن شرائط کے ساتھ چیز کو وقف کرتا ہے انہی شرائط کے ساتھ اس چیز کو باقی رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے کہا یہ میرا پلاٹ مسجد کے لیے وقف ہے، تو وہ مسجد ہی بنے گی، اس کے اوپر 1 انچ بھی آپ مدرسے میں شامل نہیں کر سکتے ہیں، اور جو کسی نے مدرسے کے لیے وقف کی اس پہ مدرسہ بنے گا۔ تو اگر آپ کے ہاں ایسا ہے کہ جو مسجد کا پلاٹ تھا اس پہ ٹوٹل مسجد بن گئی، اور جو مدرسے کا پلاٹ تھا اس پہ ٹوٹل مدرسہ بن گیا، تو بالکل ٹھیک ہے، اور اب ایسی صورت میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر مسجد کو کونے میں کر کے مسجد کا پلاٹ بھی مدرسے کے اندر شامل کر دیا، تو ایسے مدرسہ چلانے والے قابل گرفت ہوں گے، اور مجھے حیرت ہے یہ ہوگا ویسے حفظ و ناظرہ کا مدرسہ، اس سے آگے بڑھنے کے لیے تو ہم تیار ہی نہیں ہیں، لیکن اگر وہاں پہ درس نظامی بھی ہو رہا ہے تو حیرت ہے کہ صاحب علم حضرات نے کیسے مسجد کے پلاٹ پہ ایک مدرسہ بنا دیا، اس پر توجہ کرنی ہوگی۔ اب فرض کر لیں کہ مسجد کے پلاٹ پر ہے، مدرسہ مدرسے کے پلاٹ پر، اور مسجد کی جگہ میں جگہ کم ہے، تو پھر یوں ہوگا مسجد میں ہی جمعہ قائم ہوگا، لیکن مدرسے کے پلاٹ کے اندر بھی لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ اگر مسجد کا رخ یوں ہے، فرض کریں مدرسے کا پلاٹ یوں ہے، تو اب تو نہیں ہو سکتا کہ یہ امام سے آگے ہو جائیں گے، اور اگر مسجد کا پلاٹ ایسا ہے مدرسے کا پیچھے، تو بالکل پھر اگر ان میں درمیان میں کوئی راستہ شارع عام وغیرہ نہیں ہے، تو مسجد میں جمعہ اور عیدین وغیرہ ہوگی، اور پیچھے صفوف قائم ہوتی ہوئی مدرسے تک جا سکتی ہیں، لیکن مسجد کو فوقیت دینی ہوگی۔ اگر مسجد کو نہیں دی، مسجد کو آپ نے معطل چھوڑ دیا، یہیں پر جمعہ کر رہے ہیں، اور تو یہ مسجد نہیں ہے، اس کے لیے مساجد بنائی جاتی ہیں نہ کہ مدرسے کے اندر، تو اس غلط روش کو بھی ختم کیا جائے۔ اور میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ اس طرح جب میں تھوڑی سی مختصر وقت میں بات کہوں گا، ہو سکتا ہے کہ اس میں 10 کویسچنز آپ کے ذہن میں بیدار ہوں، بہتر یہ ہے کہ اس کو پورا مکمل طور پہ لکھیں، اپنے قریبی کوئی اہل سنت کا دارالعلوم ہو، وہاں سے آپ اس پر ریٹن فتویٰ لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اگر چاہیں ہمیں سعادت بخشنا چاہیں، میرے یہاں سے کنٹرول روم سے نمبر لے لیں، اور پھر آپ مجھے واٹس ایپ پر یہ پورا مسئلہ لکھ کر اس کی کاغذ کی پک کھینچ کے بھیج دیں ود ایڈریس، تو انشاءاللہ میں آپ کو لکھوا کر پھر ود ریفرنسز یا TCS وغیرہ کروا دوں گا، تو آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ اچھے انداز سے حل ہو جائے گا۔ لیکن ابھی جو ہے وہ پہلے دیکھ لیں اس میرے اجمالی بیان سے کہ اگر گڑبڑ ہے تو اس کو ٹھیک کرنا لازم ہے، نہیں کریں گے اور ابھی موجودہ لوگ اس کو قائم کر کے چلے جائیں گے تو اگلی نسلیں اور بگاڑ پیدا کریں گی، وبال سارا کا سارا ان پر ہوگا جنہوں نے ایک کام کو نیک سمجھ کر کیا لیکن حقیقتاً نیکی نہ کر سکے بلکہ گناہ میں مشغول ہو گئے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ کسی خوبصورت کافر لڑکی کو دیکھنا کیسا ہے؟ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اگرچہ ایک زندہ عورت کو دیکھنا اور مسلمان عورت کو اور بے پردہ، ایک زندہ مسلمان باپردہ عورت کو جسے برقعے والی جاری ہے اس پہ نگاہ ڈالنا، اسی طرح ایک بے پردہ مسلمان عورت کو دیکھنا، زندہ عورت کو یعنی سامنے لائیو جس کو کہتے ہیں، ایک ہے اس کو تصویر کی شکل میں دیکھنا، ویڈیو کی شکل میں دیکھنا، پھر ایک ہے اہل کتاب میں سے کسی کو دیکھنا، ایک ہے کافر بالکل مشرک کو دیکھنا جیسے ہندو۔ ان میں احکام کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا فرق ہے لیکن نتیجہ اور معال ایک ہی ہوتا ہے کہ شریعت نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم اس لیے دیا کہ جب آدمی نگاہ ڈالتا ہے تو اس سے آگے بڑھنے کو دل چاہتا ہے اور شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر مسلسل یہ خیالات آتے ہیں، اور جب انسان کو موقع ملتا ہے پھر وہ زنا سے یا اور گناہوں سے بچ نہیں پاتا، اس لیے نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے۔ تو یہ جو نتیجہ اور معال اگر ایک کافر عورت کو بھی دیکھیں گے، خوبصورت عورت ہے، کافر ہے، اگرچہ نگاہ کے احکام میں کچھ فرق ضرور ہوگا لیکن عام آج جو نوجوان ہیں آپ کو پتہ ہے کہ مطلب وہ تو برقعے والی خاتون کو دیکھنے کے بعد اس کی صرف آنکھیں دیکھنے کے بعد اپنے دل دے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں جی میرا دل دے بیٹھا ہوں اس کی آنکھیں دیکھ کے، سرمہ لگی آنکھیں۔ جب اتنے مطلب نازک باطن کے مسلمان ہوں گے
تو ان کو اجازت دے دی جائے اور پھر وہ دیکھنے کے بعد اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کریں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ لہٰذا حکم ہی ہوگا کہ اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں اور صرف پاکیزہ چیزوں کو دیکھا جائے۔ یہ کہتے ہیں کسی کے پاس رہائش ہو، وہ پھر بھی قرض لے کر اپنے بچوں کے نام پر پلاٹ خریدے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس کو اگر آپ کہیں کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے تو جائز، لیکن شریعت نے سخت ناپسند کیا ہے کہ بلا ضرورت دستے سوال دراز کرنا منع کیا گیا ہے، اور بعض صورتوں میں تو جیسے وعید بھی آئی ہے، تو اگر اس کو گناہ قرار دیا جائے تو بھی مطلب گنجائش نکل سکتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بغیر کسی صحیح ضرورت کے دستے سوال دراز کیا وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اور صحابہ کرام نے جب ضرورت کی مقدار پوچھی کہ کب یہ سوال کرنا جائز ہے تو فرمایا جب اگلے وقت کا کھانا نہ ہو، تب کہیں جا کے کسی سے آپ مانگیں یا قرضے طلب کریں یا صدقات قبول کریں۔ بھی ایک قرضے کا ہے، مانگ نہیں رہا، بھیک نہیں مانگ رہا، لیکن بہرحال یہ شدید سرکار کی ناراضگی کا سبب ہے، آپ اس سے ناراض ہوتے تھے کہ بلا ضرورت قرضہ لیا جائے، اسی حالت میں مر گئے تو نقصان ہوگا، لہٰذا بالکل اس طرح قرض وغیرہ نہ لیا جائے، اس میں احتیاط کریں، اور جس کو معلوم ہے وہ قرض بالکل نہ دے ایسے شخص کو۔ نے فرمایا کہ بعض وقت کوئی یورپ وغیرہ جانا چاہتا ہے تو وہاں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ شو کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے پاس کچھ مال موجود ہے کہ نہیں، وہاں جا کے ایسا نہ ہو کہ آپ مانگنا شروع کر دیں۔ تو پھر وہ اپنے بینک میں تو نہیں ہوتا، کسی سے کہتے ہیں اپنی رقم تھوڑی میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دو تاکہ اسٹیٹمنٹ میری بن جائے، میں وہ شو کر دوں گا، اور پھر یہ آپ کو پیسہ واپس دے دیں گے، اور اس رکھوانے کے، ڈپازٹ کروانے کے عارضی طور پر ہم آپ کو کچھ پیسے دیں گے۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے کہ یہ ایک دھوکہ اور جھوٹ کی کارروائی ہے، اور صرف پیسے رکھوا کر اس پر پروفٹ لے لینا یہ کوئی شرعی لحاظ سے ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جسے اجارہ تعبیر کیا جائے اور اس پر کوئی اجرت کا تعین ہو۔ اور جبکہ جھوٹی آپ کو اسٹیٹمنٹ دکھانی ہے، جھوٹی اس اعتبار سے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اصل تو اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، اصل تو اس بات کی شورٹی کہ آپ کے پاس پیسہ ملکیت میں موجود ہے کہ نہیں۔ اگر آپ وقتی طور پہ ڈلوا بھی دیتے ہیں، وہ آپ کو مالک نہیں بناتا، وہ صرف آپ کی اسٹیٹمنٹ بنانے کے لیے ڈالتا ہے، اور آپ یہ شو کر رہے ہوتے ہیں اسٹیٹمنٹ، اپنی اسٹیٹمنٹ، بینک اسٹیٹمنٹ جمع کرا کے، اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ، کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں سامنے والے کو، لہٰذا اس طرح کے معاملات نہ کیے جائیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس اپنا پیسہ ہو پھر آپ کریں، یا اس سے وہ ہبہ کر دے، وہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو تحفہ دے دے، گفٹ دے دے، یہ 5 لاکھ میں نے آپ کو گفٹ دی ہے، اب آپ ڈال لیں، اب گفٹ کے اوپر تو کوئی پروفٹ نہیں ہوتا، پروفٹ وغیرہ وہ آپ کوئی نہیں لے سکتا، آپ لے لیں، جب آپ کو کام ہو جائے تو پھر آپ اس کو واپس گفٹ کر دیں۔ یہ تو گنجائش نکل سکتی ہے کہ تحفہ لیا آپ نے اور بعد میں دیا، اس کو ایک حیلہ شرعی سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں، اور یہ بھی وہاں ہوتا ہے جب آپ کو بہت ضرورت ہے باہر جانے کی اور اب آپ کے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہیں تو چلو یہ گفٹ والا سسٹم کر کے کر لیں، لیکن جب آپ گفٹ نہیں بلکہ وہ کہہ رہا ہے صرف رکھوا کر اور میں پیسے واپس لے لوں گا، بلکہ اس پہ پروفٹ بھی دیں آپ مجھے، کس چیز کا پروفٹ؟ کیا رکھوانا کون سا ایسا عمل ہے کہ آپ کو پروفٹ ملے؟ تو یہ کسی بھی شرعی جو عقود ہیں ان کے اوپر پورا نہیں اترتا، تو یہ صحیح نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے پھر آپ آگے دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے اس کو منع ہی کیا جائے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو پالتو بلی ہے، وہ کبھی قریب آ کے بیٹھ جاتی ہے، کبھی سامنے، کیا حکم شرع ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں اگر اس کے ظاہری بدن پہ خدا نخواستہ کوئی نجاست ہو اور آپ کو اندیشہ ہو کہ اگر وہ قریب ہوگی تو وہ نجاست آپ سے ٹچ ہو جائے گی تو آپ محتاط ہو کے سجدہ کریں، لیکن اگر وہ صاف ستھری بلی ہے تو سامنے بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حتیٰ کہ آپ نے سجدہ کیا اور ٹچ ہو گئی، یہ ہاتھ ٹچ ہو گیا تو اس سے آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عام جو جماعت فرما رہے ہوں، پیچھے تکبیر لگائی جاتی ہے، مکبر کہاں کھڑا ہوگا؟ کہ امام کے بالکل پیچھے ہوگا یا تھوڑا دائیں بائیں؟ دیکھیں، بالکل پیچھے ہونا یہ مستحب ہوتا ہے، تھوڑا سا دائیں بائیں بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن قریب ہو، پیچھے اور قریب، یہ نہیں کہ صف کے کونے سے تکبیر کہہ رہا ہو تو یہ پھر بالکل ہی مستحب سے ہٹ جائے گا، تو یوں کرنا، اور بلکہ شاید آپ کو حیرت ہوگی کہ خود امام کے لیے تکبیر کہنا افضل ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو پیچھے کہی جاتی ہے، امام خود تکبیر کہے پھر آگے وہ نماز کو پڑھائے، یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن بہرحال مکبر جو ہوگا اس میں یہ تفصیل ہے۔ احرام سے پہلے سرما لگا سکتے ہیں؟ جی بالکل لگا سکتے ہیں، اور احرام کی حالت میں خوشبودار کھانا جیسے بریانی وغیرہ کھانا بالکل کھا سکتے ہیں، حتیٰ کہ جو بریانی میں الائچی ڈلی ہو، اگر الائچی آپ چبائیں اس سے پورا منہ مہک جائے تب بھی مسئلہ نہیں ہے، کہ جو یہ خالص خوشبوئیں کہلاتی ہیں، خالص کا مطلب جیسے جس میں آپ کوئی ملاوٹ نہیں کرتے بلکہ اوریجنل خوشبوئیں پیدائشی طور پہ، جیسے دار چینی ہے، لونگ ہے، یا مطلب الائچی ہے، یہ اگر پکا لی جائیں تو اب چاہے خوشبو دے رہی ہوں، برن ہو جانے کے بعد، پکانے کے بعد یہ سمجھ لے خوشبو ان کی فنا ہو گئی، جو ممنوعہ خوشبو تھی، اب اگر آپ کھائیں گے بھی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حالت احرام میں سینیٹائزر کا استعمال اس سے اجتناب کریں، کیونکہ اس میں خوشبو ہوتی ہے، بعد میں تو بہت ہی تیز خوشبو ہوتی ہے، تو اس میں دم لازم ہونے کا خطرہ ہے، سینیٹائزر یوز نہ کریں۔ اسی طرح خوشبودار صابن کے استعمال سے بھی
اجتناب کیجئے، بغیر خوشبو والا لے لیں، مل جاتے ہیں صابن، وہ استعمال کریں۔ بھائی کہتے ہیں یہ اللہ کی رضا سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں اللہ کی رضا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل کرنا کہ جس کے بدلے میں اللہ نے انعام کا وعدہ فرمایا ہو، تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی رضا والے اعمال کہلاتے ہیں۔ اللہ کے راضی ہونے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کے لیے جنت کا فیصلہ اس نے فرما دیا ہو، تو ہم اس رضا الہی کو حاصل کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ مخفی ہوتی ہے، ہمیں تو ظاہر نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، تو پھر جو اعمال اس کو راضی کرتے ہیں، جس کے بدلے میں وہ جنت عطا فرماتا ہے، ان اعمال پر استقامت حاصل کرنی ہوتی ہے، اور جو اس کی رضا کے خلاف ہوتے ہیں کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، ہمیں جہنم میں ڈال دے، ان کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حسن ظن ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا، اور جب راضی ہوگا تو وہ راضی ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرمانا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ استقامت سے نیک عمل کرنے ہوں گے، گناہ سے انسان بچے، اچھی صحبت اختیار کرے، تو حسن ظن رکھے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، بلکہ سرکار نے ایک تو حدیث سرکار نے بیان فرمائی، سرکار نے فرمایا وفات سے 3 دن پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ اور ایک حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھے، اچھا رکھیں گے اللہ تعالیٰ اچھا آپ کے لیے انجام فرمائے گا، برا رکھیں گے تو برا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن صرف گمان پر ہی نہیں سارا معاملہ ہے کہ ہم تو حسن ظن رکھے ہوئے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ مراد یہ ہے کہ نیک اعمال کر کے، تمام قیودات شرع کا لحاظ کر کے، نبی کریم اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے طریقے پہ چلنے کے بعد پھر اچھا گمان رکھیں۔ پھر یہ گمان نہ رکھیں کہ اتنا کرنے کے بعد بھی اللہ ناراض ہو کے جہنم میں ڈال دے گا، نہیں بھی حسن ظن قائم رکھو۔ نہ کہ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، خوب حرام کماؤ، بالکل اللہ رسول کی پرواہ نہ کرو، قرآن و حدیث کو پس پش پھینک دو، اور پھر جب کوئی سمجھانے لگے تو لہجے کو مستحکم کر کے بڑے قابل اعتماد طریقے سے کہو کہ یہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اور بھائی تم الگ ہٹ جاؤ، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے ماشاءاللہ۔ پھر اپنی پوری فیملی کو کمرے میں بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دیں، دکان بیچ دیں، ختم کر دیں، کاروبار ختم کر دیں، جاب سے ریزائن دے دیں، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ نہ آپ کو بھوکا مارے گا، نہ آپ کی فیملی کو بھوکا مارے گا، انشاءاللہ سب مل جائے گا، کمرے میں ملے گا آپ کو، کیونکہ آپ کا تو حسن ظن ہے۔ اب کیا بولیں گے جواب میں؟ ارے بھائی کچھ کرنا پڑتا ہے تبھی تو ملے گا۔ ماشاءاللہ دنیا کے لیے کرنا پڑے گا تب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، لیکن آخرت کے لیے سب کچھ چھوڑ دو، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ یہ آپ کو کس نے چیز سکھا دی ہے؟ ڈیفرنس آپ نے فرق کیسے پیدا کر لیا؟ اس کا مطلب ہے یہاں شیطان ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اچھی طریقے سے بات کو سمجھیے۔